ایسا ایک پروجیکٹ ہے جس نے لوگوں کے خربوں روپیہ اپنے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس ٹائم اس کی کوئی آگے فیوچر کی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا جا رہا ہے۔ 880 کنال کی NOC لے کے وہ پروجیکٹ ہزاروں کے حساب سے پلاٹس بیچ کے لوگوں کو چلا گیا ہے۔ جو لوگ اس پروجیکٹ کے اندر مقیم ہیں ان لوگوں کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے، نہ ان کی پراپرٹی کی کوئی ویلیویشن لگ رہی ہے، نہ ان کی پراپرٹی سیل پرچیز ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کو ابھی تک ایک خطرے کی گھنٹی، ہر رات سوتے ہوئے یہ پریشان ہوتے ہیں کہ صبح ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس ٹائم جو لوگوں کے اندر ڈر ہے یا اوورآل جو سینیریو بن چکا ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی انویسٹمنٹس کو لے کے، وہ ایک الارمنگ سچویشن پہ چلا گیا ہے۔ کوئی بھی بندہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر اگر ہاتھ ڈالتا ہے یا لیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑے مسائل کا اس کو سامنا کرنا ہے۔ عوام کے حق حلال کے پیسے سے ہی یہ زمینیں خریدی گئیں، یہ جگہ خریدی گئیں، ان کے اوپر ڈیولپمنٹس کی گئی، اور سب سے پہلا رائٹ لوگوں کا بنتا ہے کہ ان کو ان پیسوں سے کلیئر کر کے، ان پراپرٹیز کو سیل کر کے ان پیسوں سے ان تمام تر لوگوں کو کلیئر کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سعد علی خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ویلاگ ہوگا وہ اسلام آباد یا پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم جو سب سے بڑا ٹاپک ہے، یا جی ریل اسٹیٹ کے اندر جو اس ٹائم سب سے بڑی پرابلم ہے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایسی انویسٹمنٹس ہے یا ایسا ایک پروجیکٹ ہے جس نے لوگوں کے خربوں روپیہ اپنے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس ٹائم اس کی کوئی آگے فیوچر کی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ DHA اس پروجیکٹ کو ایکوائر کر رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ CDA اس پروجیکٹ کو ایکوائر کر رہا ہے، کبھی اس کا مالک اس طرح ہے کہ وہ پاکستان آ کے اس کو فیس نہیں کر رہا۔ 100 آف کیسز ان کے اوپر رپورٹ ہوئے میں، جس میں ایون بہت بڑے بڑے کرمنل چارجز بھی اس پروجیکٹ کے اندر ہے۔ 880 کنال کی NOC لے کے وہ پروجیکٹ ہزاروں کے حساب سے پلاٹس بیچ کے لوگوں کو چلا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے اوپر آج ہم کمپلیٹ بات کریں گے جس کا نام ہے بحریہ ٹاؤن۔ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے میں نے آپ کو بہت سارے ویلاگ میں بہت ساری ڈیٹیلز بتائی، کہیں پہ گورنمنٹ کی طرف سے جو لیکنگز تھی ان کو بھی ہائی لائٹ کیا، کہیں جو ان کے اونر ملک ریاض یا علی ریاض جو ان کے بیٹے ہیں ان کی طرف سے جو اس پروجیکٹ کے اندر لیکنگ تھی، یا جو NOCs کے مسئلے تھے، یا جو کیسز ایسے تھے جن کو انہوں نے آج دن تک فیس نہیں کیا، ان کے بارے میں ہم ہائی لائٹ دیتے رہے۔ ابھی ریسنٹلی دوبارہ سے، کیونکہ پچھلے سال 1.5 سال سے آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ اس پروجیکٹ کے اندر مقیم ہیں ان لوگوں کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے، نہ ان کی پراپرٹی کی کوئی ویلیویشن لگ رہی ہے، نہ ان کی پراپرٹی سیل پرچیز ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کو ابھی تک ایک خطرے کی گھنٹی، ہر رات سوتے ہوئے یہ پریشان ہوتے ہیں کہ صبح ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اصل میں جو اس کی تمام تر حقائق ہیں، یہ اس ٹائم جو گراؤنڈ پہ ریالٹیز ہیں، جو بڑے لیول پہ ان کے تمام تر مسئلے حل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر آج ہم تھوڑا سا اس ویلاگ کے اوپر بات کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ جو اوورآل جنرل پرسپیکٹیو ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے، یا آگے اس کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں تھوڑی لوگوں کو کلیریفیکیشن دے سکیں۔ ویڈیو انفارمیٹیو ہوگی اسپیشلی بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کے لیے، اور اوورآل جو لوگ اوورسیز پاکستانی یا لوکل پاکستانی جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں، یا جو ایک ہم نے ایک چیز بنا لی ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کے اوپر DHA کی مہر لگنی ہے، اس کے اندر کتنی صداقت ہے، کیونکہ لوگ آج کل بڑے کھل کے لگے ہوئے ہیں کہ جو DHA کچھ ہی عرصے میں ان کے جو ایک پورا وفد گیا، انہوں نے جا کے ادھر سائننگ سیریمنی کی، اس کے بعد ملک ریاض نے وہ پروجیکٹ جو ہے DHA کو ہینڈ اوور کر دیا۔ اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بھی بات کریں گے کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، ویڈیو پسند آئی تو لائک کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا کریں کامنٹ سیکشن میں۔ ڈیٹیل میں آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، صرف لینگویج کا انتخاب ایسا کیا کریں کیونکہ اس میں ماں بہنیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کا میسج جائے صحیح طریقے سے جائے، اور جن لوگوں کو اتھارٹیز جو ان چیزوں کو، جو ان ویڈیوز کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ ان تک میسج آپ کا کنوے ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں اوورآل ریل اسٹیٹ کے کہہ لیں یا اوورآل ملک کے کہہ لیں، اس میں باہر کا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، پاکستان سے جو باہر اوورسیز بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سا ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اس ڈر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی پاکستان کے اندر قانون اور اس کے ساتھ جو الائڈ ادارے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ جو ہے نا اس کو بالکل نیچے لے آئے۔ اس کی کچھ وجوہات جو ہے پچھلے پاسٹ کچھ عرصے میں بننے والے کیسز رہے، کچھ ایسی شخصیات رہی جن کو لوگ بہت پسند کرتے تھے، بٹ آج جو ہے ان کے اوپر کیسز بنے اور وہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ ایونچولی کچھ خاص ایسے ادارے ہیں جن کے اوپر جا کے وہ تمام تر گن جو تھا نا ان کے اوپر جا کے گر گیا۔ اب دیکھیں ایک طرف ہے یہ سارے معاملات جو کہ پچھلے آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی، اس سے 5 سال پہلے بھی یہ معاملات بنے تھے، چلے تھے، اس کے بعد بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے آگے آنے والے عرصے میں بھی اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی۔ بٹ
اوور آل جو اس ٹائم جو لوگوں کے اندر ڈر ہے یا اوور آل جو سینیریو بن چکا ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی انویسٹمنٹس کو لے کے, وہ ایک الارمنگ سچویشن پہ چلا گیا. اب کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات یہاں پہ اٹھ کے بول دیتا ہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر, اور لوگوں کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے, اور آہستہ آہستہ وہ ایک ایسا ملبہ بنتا جا رہا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی فورن انویسٹمنٹس کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے. اب دیکھیں کچھ کلیریفیکیشن ہے. بیریا ٹاؤن سب سے پہلے ایسی چیز ہے, ایسا پروجیکٹ ہے جس نے پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ کے پورا نقشہ ہی تبدیل کر دیا. پاکستان میں پہلے صرف گورنمنٹ کے ادارے ہوتے تھے جو پروجیکٹ بناتے تھے, جس میں سی ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ڈی اے, یہ تمام تر وہ ادارے تھے جو ڈیفرنٹ شہروں کی ڈیولپمنٹ کرتے تھے. اس کے ساتھ کچھ پرائیویٹ سوسائٹیز آئی, لیکن پرائیویٹ سوسائٹیز میں جو سب سے بڑا نام سامنے آیا وہ بیریا ٹاؤن تھا. بیریا ٹاؤن نے مختلف اپنے کہہ لیں کہ پروجیکٹس جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں کونوں میں لانچ کیے اور بڑا سکسیسفلی ان کو ڈیلیور بھی کیا. بٹ بیسک جو چیزیں تھی بیریا ٹاؤن کی, اس میں بھی یا بیسک جو ڈھانچہ تھا جس کے اوپر یہ بہت خوبصورت عمارت کھڑی کی گئی, اس کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمس تھے. ایک پروجیکٹ جو کہ اسلام آباد میں ہزاروں کنال کے لینڈ کے اوپر محیط ہے, آج کے دن بھی صرف اس میں جو این او سی ہے وہ 880 کنال کی لی گئی ہے آج دن تک. اب یہ بھی ایک بہت بڑی لیکنگ ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کے اندر انویسٹ کیا, انہوں نے این او سیز کے ڈاکومنٹ نہیں دیکھے, انہوں نے این او سیز نہیں دیکھی, اور انہوں نے اس پروجیکٹ کے اندر بے پا انویسٹ کیا, پیسہ لگا, کیونکہ ملک ریاض کا نام تھا, وہ کنگ تھا, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ایسا ایک سوچنے والا ہے اور ایک تمام تر ایک وہ ان کا ویو جو ایک ویژن جو ہے وہ اس کو بنایا گیا تھا, جو آج کے دن میں دیکھیں کچھ کیسز بنے. کوئی بھی کیسز اگر آپ بیریا ٹاؤن کا اٹھا لیں, اگر آپ اس کو لیگلی دیکھیں گے تو آپ اس کو لیگلی جسٹیفائی کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یار ملک ریاض کو کون ہاتھ ڈال سکتا تھا, ملک ریاض کی تو اپنا بندہ تھا, یہ ڈپارٹمنٹ سارے اس کے تھے, ان کی جو فائلیں تھیں ان کے نیچے پہیے لگ جاتے تھے, کوئی بندہ ان کو. آج کیا حالات ہیں, آج وہ اپنا ایک کیس بھی اپنا فیس نہیں کر پا رہے, اپنے بیٹے کو نہیں بیچ پا رہے کہ وہ ملک اس ملک میں ہے جہاں سے انہوں نے اتنا بڑا اپنے لیے ایک بہت بڑی جائیداد اکٹھی کی, جس کو لے کے اب وہ مختلف دنیا کے کونوں میں جا کے اپنے لیے پراپرٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں. دبئی کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ, وہ سارا پیسہ پاکستانیوں کا تھا جو وہ میں کہوں گا کہ لوٹ کے ہی ایک طرح سے لے کے چلے گئے. کیونکہ جو بندہ بھی اپنے صفائی نہیں دے سکتا, جو بندہ بھی اپنے کیسز کو دیکھیں, اس پہ آپ کو سزا بھی بنتی ہے. اگر آپ کو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ سزا دیتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے, کیونکہ آپ کو اس چیز کو فیس کرنا ہے. یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. اب جن لوگوں نے ان پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لگا, ابھی ریسنٹلی کیونکہ میری رہائش اسی سائٹ کی ہے تو میں دیکھ رہا تھا بیریا ٹاؤن فیز 7 میں, فیز 4-5 میں ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے بڑے بڑے پروجیکٹ 10-10 کنال کے 5-5 کنال کے پروجیکٹس, کمرشل پروجیکٹس جن کے گرے سٹرکچر کے ڈھانچے کھڑے ہیں. بہت سارے ایسے پلاٹس ہیں جن کے ارد گرد ایک وہ باؤنڈری وال کھینچی گئی ہے, اس کے اندر کمپنیز نے اپنے نام مینشن کیے ہوئے, اور اندر جو ہے نا ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی. ان پروجیکٹس کے اندر مجھے پتا ہے کہ لوگوں کے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. اب ان انویسٹمنٹس کو کون دیکھے گا؟ آپ ایک طرف تو یہ لگے ہوئے ہو نا کہ جی ڈی ایچ اے لے گیا, ایک پروپیگنڈا یا وہ ساری چیزیں. دیکھیں ڈی ایچ اے کو بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بیریا ٹاؤن اس ٹائم کوئی بھی بندہ بیریا ٹاؤن کے اوپر اگر ہاتھ ڈالتا ہے یا لیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑے مسائل کا اس کو سامنا کرنا ہے. ایک پروجیکٹ, ایک لینڈ جس کے اوپر صرف 880 کنال کا لینڈ اپرووڈ ہے, ایک این او سی اس کو لے آؤٹ ملا ہوا ہے. فیز 7 چھوٹا سا فیز ہے, اسی کی میں بات کر رہا ہوں ابھی, جس کے اندر سارا یہ فیز 5 زون اسلام آباد کے اندر سارا مسئلہ جو بھی چل رہا ہے, جس میں سی ڈی اے نے ان کو دوبارہ نوٹس بھی دیا ہے کہ وہ 42 کنال کا لینڈ جو سی ڈی اے کی ملکیت بنتی ہے, کیونکہ آپ نے روڈز اور انفراسٹرکچر کے لیے آپ نے گورنمنٹ کو الاٹ کرنی ہوتی ہے وہ زمین, آج دن تک وہ زمین بھی ان کو الاٹ نہیں کی گئی. کسی بھی پروجیکٹ کے اندر کوئی پرائیویٹ بلڈر ہو, کوئی بھی بندہ ہو, کسی بھی پروجیکٹ میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ کو الاٹ کرتا ہے. ملک ریاض صاحب یا علی جو بھی بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ ہے, اگر انہوں نے اس طرح کی ایلوکیشن نہیں کی, یہ ان کی غلطی ہے. ایک قانون بنا ہوا ہے, اس قانون کا اس پر چلنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ہے, ہر بندے کی ہے. دیکھیں غلطیاں ہوئی نہیں ہیں. اب اگر کوئی بھی بندہ ڈی ایچ اے یا کوئی بھی پرائیویٹ بلڈر, کوئی بھی اسلام آباد کا, پاکستان کا بڑا بلڈر بھی آ کے اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے, تو میرے خیال سے بیریا ٹاؤن کو اس ٹائم مینج کرنا, چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. 100 of thousands کے نمبر میں فائل جو ہیں بیریا ٹاؤن کی بکی ہوئی ہیں, جن کا کوئی سانے حال ہی نہیں ہے. مطلب فیز 8 ایکسٹینشن لے لیں, فیز 9 اٹھا لیں, پھر آپ بیریا ٹاؤن کراچی اٹھا لیں, وہ تو بہت بڑی کہانی ہے. پشاور اٹھا لیں, ان کو تو بالکل سائڈ پہ رکھ دیں. میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں, پنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں.
رہا ہوں, یہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ایسی فائلیں جو لوگوں کو بکی ہوئی ہیں, جن پہ 100% لوگوں نے پیمنٹ کی گئی ہیں. آج دن تک آپ ادھر جا کے اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ فائل نکلنی کس جگہ پہ. تو مطلب یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے جس میں کوئی بھی بندہ, اور مجھے نہیں لگتا کہ فوج کو یا ڈی ایچ اے کو یا کسی بھی ایسے ادارے کو اس طرح کے گندے ایک دلدل ہے اس کے اندر اپنے ہاتھ گندے کرنے چاہیے. آلریڈی وہ چیز اتنی زیادہ ایگزیجریٹ ہو چکی ہے جس میں مجھے نہیں لگتا میرے جیسے, مجھے بھی اگر یہ پروجیکٹ آفر کیا, میرے جیسا بھی کوئی بندہ اس پروجیکٹ کے اندر اپنے ہاتھ نہیں گندے کرنا چاہے گا جس میں لوگ جو ہیں اربوں روپیہ کما کے اس ملک سے آلریڈی باہر لے کے جا چکے ہیں. پھر دوسری چیز آتی ہے کہ جی بیریا ٹاؤن کا آگے اس ٹائم فیوچر کیا ہے, مستقبل یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی. ان کی یہ وہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی رکھی ہوئی تھی یا کسی دباؤ میں تھے یا جس طرح بھی تھے, گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی یا ادارے جو تھے اسپیشلی انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں نبھائی. اگر نبھائی ہوتی تو 880 کنال این او سی دینے والا پروجیکٹ پہ آپ کبھی بھی 10,000 15,000 کنال کی ڈیولپمنٹ نہ کرنے دیتے. ان کی ادھر نااہلی رہی, یا جو افسران تھے جو اس ٹائم کے تھے جو سیٹس پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا ابھی اس ٹینشن میں بیٹھے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا. پراپرٹیز کی سیل ری سیل اس ٹائم جو اسپیشلی کمرشل پراپرٹیز ہیں, آپ بیریا ٹاؤن فیز 8 کے اندر جائیں, اسٹیچو آف لبرٹی کے ساتھ بننے والی سینکڑوں بلڈنگز صرف گرے اسٹرکچر کھڑے ہوئے ہیں, کسی کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے, کوئی بالکل کمپلیشن کے قریب آئی ہوئی ہے, لیکن ان بلڈنگ کا کوئی سانے حال نہیں ہے. اب نہ وہ بلڈر کا پیسہ ہے اس میں, نہ گورنمنٹ کا پیسہ اس میں, نہ ملک ریاض کا پیسہ اس میں. یہ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں یہ اپنے سسٹم بنا کے سائڈ پہ ہو چکی ہیں. پھنسا ہوا کون ہے؟ عام آدمی. پیسے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ عام آدمی کے. ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی پالیسی, آپ نے اگر یہ بلڈنگز بیچنی ہے, یہ لینڈ بیچنا ہے, آپ جلد از جلد اس پورے بیریا ٹاؤن کے معاملے کو حل کریں, اس قصے کو حل کریں. دینا ہے ملک ریاض کو دے دیں, نہیں دینا آپ این او سیز کینسل کریں. جو لینڈز کی ویلیو ہے, جن لوگوں کے پلاٹس ہیں یا جن لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں کمرشل پراپرٹی میں, آپ ان لینڈ کو سیل کریں اور لوگوں کے پیسے لوگوں کو واپس کریں. اس چیز سے آپ لوگوں کی ایک واہ بھی بڑھے گی, آپ لوگوں کا ایک آپ کہہ لیں سی ڈی اے کی آر ڈی اے کی ایک امیج میں بہت بہتری آئے گی. پلس وہ لوگ جو پاکستان کے اندر جن لوگوں کے پیسوں سے یہ تمام تر چیز, یہ تمام تر عمارت کھڑی ہوئی ہے, ان لوگوں کو اگین ہمارے اداروں پہ ان چیزوں کے اوپر ٹرسٹ آئے گا. سٹارٹ میں نے آپ کو بات کی تھی لوگوں میں یا سب سے فورن انویسٹمنٹ میں اس ٹائم جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے موقع پہ کام نہیں کرتے اور بعد میں یہ چیزیں کرتے ہیں. آج کے دن میں آپ لوگوں کے پاس بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ لوگوں کی اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. میرے خیال سے 90% لوگ آپ لوگوں کی اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ آپ ان پراپرٹیز کی ایویلویشن کریں, ان پراپرٹیز کو آکشن کریں, اور آکشن کرنے کے بعد ہر اس بندے کو جس بندے نے اس پروجیکٹ میں پیسے لگائے ہوئے آپ اگر ان کو کریں گے تو میرے خیال سے لوگ ملک ریاض کو بھول جائیں گے, اداروں کو یاد رکھیں گے اور اداروں کی بلے بلے ہو جائے گی, واہ واہ ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے یہ اوور آل جو پاکستان یا اسلام آباد یا کسی بھی پورے شہر کے کسی بھی آپ کہہ لیں امیج کے اوپر یہ بہت اچھا اثر چھوڑ کے جائے گی. باقی رہی چیزیں کیسز کے حوالے سے, لمبی کرنے کے حوالے سے, اگر اسی طرح چلتا رہا, کبھی نوٹس آئے گا, نوٹس آپ کو بھی پتہ ہے کیسے اس کو ریورٹ کیے جاتے ہیں, کیسے نوٹس اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. میرے خیال سے یہ 40 کنال 42 کنال زمین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے لوگوں کا جو ریزیڈنٹس ہیں ملک بیریا ٹاؤن کے اندر, جن کو ویسے تو گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ ہم لوگوں کے ریزیڈنٹس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے, بٹ اسٹل وہ انویسٹمنٹ یا وہ لوگ جن لوگوں نے ان پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی, اسپیشلی کمرشل پروجیکٹس میں کی ہوئی تھی یا کوئی گھروں کے یا پلاٹس کے پروجیکٹس کے اندر کی ہوئی تھی, ان لوگوں کا حل نکالنا بھی آئی تھنک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ چلتی رہیں گی, لیکن سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ اوور آل جو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے یا جن لوگوں کے پیسوں سے پروجیکٹ کھڑا ہوا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو کنارہ لگایا جائے. باقی ملک ریاض جانے, گورنمنٹ جانے, پراپرٹی سیل کرنی ہے, لینی ہے, دینی ہے, مینجمنٹ کو بند کرنا ہے, جو مرضی کرنا ہے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. سب سے پہلے عوام کو نکالیں, کیونکہ عوام نے اپنا حق حلال کا پیسہ دیا اور عوام کے حق حلال کے پیسے سے ہی یہ زمینیں خریدی گئیں, یہ جگہ خریدی گئیں, ان کے اوپر ڈیولپمنٹس کی گئی, اور سب سے پہلا رائٹ لوگوں کا بنتا ہے کہ ان کو ان پیسوں سے کلیئر کر کے
इन प्रॉपर्टीज को सेल करके इन पैसों से उन तमाम तर लोगों को क्लियर किया जाए। बाकी रही बातें केसेस की, तो देखिए 3 मेजर टॉपिक थे। पहला था जी जो सीडीए का नोटिस था, वो सीडीए का नोटिस सिर्फ 40-42 कनाल जमीन के लिए था, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट क्रिएट होगा। दूसरा मसला था कि जी पूरा वफ्द गया, जी वफ्द ने जाके डीएचए के, तो मुझे नहीं लगता डीएचए को इस तरह की किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट है। उनके पास ऑलरेडी इतना लैंड है, इतनी जगह है जिसके ऊपर ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो इस तरह के किसी गंदे मामले में अपना नाम जो है वो खराब करेंगे। तीसरी रही जो बात, जो लोगों को लगता है कि मलिक रियाज साहब कोई छड़ी घुमाएंगे और सारी चीजें जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, मुझे लगता है अब किस्सा जितना इतना खराब हो चुका है कि अगर मलिक रियाज साहब अपने लिए किस लाइन सीधी कर भी लें, बाकी जो लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं या जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर लोगों के अरबों रुपया फंसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्डर जो है दोबारा इस लाइन के ऊपर आएंगे और इस बैरिया टाउन की मार्केट के ऊपर कुछ बेहतर असरात जो है वो छोड़ के जाएंगे। असर मेरे ख्याल से, जितना मैंने स्टडी किया, जितना मेरा तजर्बा है, मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट इसको संजीदा तौर पे इन प्रॉपर्टीज को लिस्ट करे, इन ऑक्शन करे, लोगों के पैसे उनको रिटर्न करे, तभी मुझे लगता है इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन भी अच्छी होगी, बैरिया टाउन की इमेज भी अच्छी होगी और ओवरऑल इन हमारे इदारों पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बाकी बातें अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। सीधी साफ सुथरी और खरी बात सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।